ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل 145ویں روز بھی فوجی محاصرہ برقرار ہے۔ خوف و دہشت و غیر یقینی صورتحال میں کشمیریوں نے مذموم بھارتی اقدام کے خلاف بطور احتجاج سول نافرمانی جاری کر رکھی ہے۔ سری نگر اور دیگر قصبوں میں سخت پابندیاں نافذ ہیں، جبکہ بھارتی پولیس نے جموں کشمیر ماس موومنٹ کے چیئرمین مولوی بشیر احمد کو سری نگر سے گرفتار کیا ہے۔ بھارتی وزارت دفاع نے مقبوضہ کشمیر میں تلاشی آپریشنوں کے دوران ایسے تربیت یافتہ کتے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن کے جسموں پر جدید نوعیت کے آلات نصب ہوں گے۔ جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل نے نئے سال 2020 کو یوم حق خود ارادیت منانے اور 5 جنوری سے برطانیہ بھر میں کشمیر مہم کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت مسلمانوں کی نسل کشی کے نظریے پر آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی شرانگیز کارروائیوں کا نوٹس لے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے مسئلہ کشمیر سمیت تمام علاقائی امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ بھارت میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ نئی دہلی میں بڑی تعداد میں خواتین، بچوں سمیت 15 دسمبر سے مسلسل دھرنے پر بیٹھی ہیں۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے پروفیسرز نے بھی ایک دستخطی مہم شروع کر دی ہے۔ بھارت میں بائیں بازو کی جماعتوں نے متنازع شہریت ترمیمی قانون کے خلاف 1 جنوری سے 7 جنوری تک بھارت بھر میں عام احتجاج کی کال دی ہے۔ بی بی سی نے بھارت میں حراستی مراکز سے متعلق مودی حکومت کا جھوٹ بے نقاب کیا ہے، جبکہ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی اس سلسلے میں مودی کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ جب ریچھ 4 اطراف سے شکاریوں میں گھر کر زخمی ہو جاتا ہے تو وہ پاگل پن میں آخری چارہ کار کے طور اس پرچی پر جھپٹ پڑتا ہے جو دراصل اسی کے شکار کا ہی ایک ہتھیار ہوتی ہے۔ یوں اپنا جبڑا اور دانت توڑوا بیٹھتا ہے۔ مودی کی کیفیت اس وقت اسی زخمی ریچھ جیسی ہے جو بھارت کے خراب حالات سے ہڑبڑا کر پاگل پن میں آزاد کشمیر پر حملہ آور ہونے کے لیے جبڑا کھولے کھڑا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے اشارتاً خبردار کیا ہے کہ ایسا ہونے کی صورت میں اس کا حشر 27 فروری سے بھی بدتر ہوگا۔ کشمیر کے اوپر سے نظر اٹھانے کے لیے اور یہ جو دوسرا اس نے مسلمانوں کے اوپر واردات کی ہے ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلمانوں کے اوپر جو اس نے 2 قانون لے کے آیا ہے، ان کی وجہ سے جو آج ہندوستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ان دونوں کے سے دنیا کی نظر اٹھانے کے لیے یہ آزاد کشمیر پہ ضرور کوئی واردات کرے گا۔ جنرل باجوہ کو میں آگاہ کر چکا ہوں اور انہوں نے مجھے بار بار کہا کہ پاکستان تیار ہے ان کے لیے۔ یہ جو ظلم کا نظام ہے، ہندوستان کے لوگ اس ظلم کو ختم کریں گے۔ 1982 میں میانمار میں اسی طرح کا انہوں نے ایک قانون لے کے آئے تھے شہروں کی رجسٹریشن کے نام پہ، اور اس کے بعد میانمار میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، وہی یہ کرنے جا رہا ہے ہندوستان میں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اب ہندوستان کے لوگ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ جموں کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور شہرگ پر جھپٹنے والے خونی ہاتھ اور پنجے نہ سلامت رہ سکتے ہیں اور نہ پرسکون۔